آئے ہوئے تمام مہمان اور ملت اسلامیہ کی ذمہ دار مائیں اور یہاں پہ موجود تمام وہ اساتذہ جن کی وجہ سے خوبصورت پروگرام، اور یہاں کے ڈائریکٹر ابو معاذ بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آج کے سیمینار کا ٹاپک ہے کہ دیہی علاقوں میں معیاری تعلیم، امکانات اور چیلنجز. میرا جو ماننا ہے کہ آپ اپنی سوچ اور اپنی فکر میں اگر معیار لے آئیں تو یہ پاسبل ہے. کس نے یہ سوچا تھا کہ ان آم کے پیڑ کے بیچوں میں یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہو رہا ہوگا؟ انہوں نے اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں معیار لائے. آج یہاں پہ آپ تمام لوگ موجود ہیں اور ہم لوگ اس مسئلے پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے علاقے میں ہم لوگ معیاری تعلیم کو نافذ کر سکیں. سب سے ضروری چیز ہے زبان. زبان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے. ہمارے اطراف میں جتنے بھی گھر موجود ہیں سب کے گھر میں موجود ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو جو ہماری لوکل لینگویج ہے اس سے اردو پر شفٹ نہیں کر پائے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے آسانی سے اچھی انگلش بول لے. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم اور آپ یہ یاد کریں کہ ہمارے گھر میں کب اخبارات تھے. ہم اور آپ یاد کریں کہ کب ہم نے میگزین یا کسی ایسی کتابوں کو اپنے بچوں سے روبرو کرایا جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. 8 روپے کی امنگ آتی ہے. مولانا عارف اصلاحی صاحب یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامیات پر بہترین کتاب بچوں کے لیے لکھتے ہیں اور صرف 20 روپے کا آتی ہے. اتنے کا چپس کا پیکٹ آتا ہے. ہم اور آپ نے کب یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایسی کتابیں دے سکیں جو ان کی سوچ کے معیار میں کچھ بہتری لا سکیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارا. دوسری چیز کہ ہم نے کب سوتے سلاتے اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں جس سے ان کی کچھ مورل ٹیچنگ ہو سکے؟ کب ہم نے ان سے ایسا کچھ کہا کہ جس سے وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھ سکیں جو آگے آنے والے وقت میں ان کو کام آئے؟ دیکھیے، شہر میں جو بچے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کے بچے ہوتے ہیں ان میں 2 ہی فرق ہے. ایک پرورش کا، دوسرا زبان کا. ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، ان کی ووکیب اسٹرانگ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی باتوں کو ریپرزینٹ کر لے جاتے ہیں، ایکسپریس کر لے جاتے ہیں، بتا لے جاتے ہیں. ہمارے بچے ان چیزوں کو آتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی بتا نہیں پاتے. یہ چیز آپ جان لیجئے، جو بچے ہمارے ہیں وہ ہر ایک ماحول میں فٹ ہو سکتے ہیں. ہم کو یہ کرنا ہے کہ ان کی بہتر تعلیم اور بہتر تربیت کریں. اپنے بچوں کے اندر سیوک سینس پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، دین سے ان کی مضبوطی پیدا کریں. علاؤالدین پٹی سے لے کے امسٹرڈم تک لیڈر بن کے نکلے گا آپ کا بچہ. آپ یہ جانیے کہ جو والدین کی ضرورت ہے اس کو ہم کو کیسے پورا کرنا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں پہلی جنریشن اسکول جا رہی ہوگی. سب کے گھر میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں. آپ جو اس وقت سب سے قیمتی چیز اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ وقت دیجئے. ہم اور آپ جب موبائل فون سے نکلیں گے تب ہمارا بچہ ریل دیکھنا چھوڑے گا. وہ 40 سیکنڈ اور 1 منٹ میں جو پوری کہانی دیکھنے کا عادی ہو گیا ہے وہ ہم کو دیکھتا ہے. بچہ جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. جو اسے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے. جو اطراف میں بولا جا رہا ہوتا ہے وہی بولتا ہے. ہم کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر معیار ہو، ہمارا بچہ باقی لوگوں سے منفرد ہو، ہمارا بچہ جہاں پر کھڑا ہو تو اس کے سننے والے ہوں، اس کی عزت و اکرام کرنے والے ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارا بچہ پریشان حال نہ رہے، کل کو کسی آگ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ہم کو آج محنت کرنی پڑے گی. ہم کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا. شادیوں میں شرکت میں کمی کرنی پڑے گی. ہم کو اپنے بچوں کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو ان کی بہتری کے لیے ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہنی تھی کہی جا چکی ہیں اور آگے کہی جائیں گی. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے اور سب کچھ اسکول والوں، جیسے اگر یہاں پہ معیاری تعلیم کی بات ہو رہی تو ان سے مراد اسکول والے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی. سب کچھ ہم نے اسکول والوں پر ڈال دیا اور ان پر ہی منحصر ہو گئے. جیسا وہ پڑھا دیں گے ویسا ہمارے بچے پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کیا دی آپ کو؟ اولاد کی شکل میں نعمت دی ہے. اس کی پرورش کی ذمہ داری آپ پر ہے. اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو پرورش ہے، اس کا سوال تو آخرت میں آپ سے ہوگا نا. 10 روپے کا بسکٹ لینے اگر آپ جاتے ہیں تو بہت اچھے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس ٹیسٹ کا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، ٹوٹا نہیں ہو.
آپ اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اسکول کی کھوج نہیں کرتے ہیں کہ اسکول کا مینجمنٹ کیسا ہے، وہاں کی تعلیم کا معیار کیسا ہے، وہاں کے اسکول کے جو قائم کیے ہیں ان کی سوچ کیا ہے۔ اور ہم اسکول میں ایڈمیشن کرا بھی دیتے ہیں تو بے یار و مددگار اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک آپ اسکول جائیں گے نہیں، جب تک ان پر پریشر بنائیں گے نہیں، جب تک ان کو جواب دہ کریں گے نہیں، تب تک آپ کے بچے کی معیاری تعلیم تو ہونے سے رہے۔ اس چیز کو جانیے، جب بھی پی ٹی ایم ہو سوال آپ کاغذ پر لکھ کر لے جائیے اور سارے سوال کا جواب لے کر آئیے، خواہ وہ ہمارا اسکول ہو، عارف بھائی کا اسکول ہو، ریحان بھائی کا اسکول ہو، ابو معاذ بھائی کا اسکول ہو، کسی کا بھی اسکول ہو، یا شاہد بھائی کا اسکول ہو۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ آپ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے کب تک کام چلائیں گے؟ اس چیز کو سمجھیے۔ اور اس چیز کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم بھیڑ کا حصہ بننے آئے ہیں؟ ہم اپنے بچے کا مزاج سمجھیں کہ ہمارا بچہ کس مزاج کا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بچہ نیٹ کرے، ہم کیوں بھیڑ میں شامل ہوں؟ اس کو لیگل سیکٹر میں بھیجیے، اس کو پبلک کمیشن کے جو سروسز ہے اس میں بھیجیے، اس کو دیکھیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ کسی ایک کا بچہ کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا تو سب لوگ بھیڑ میں شامل ہو گئے ڈاکٹر بن نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بچے میں ایک منفرد کیپیبلٹی ہو۔ دیکھیے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے بچوں میں کیلیبر کی کمی نہیں ہے، ان کو صرف اگنائٹ کرنا ہے۔ صحیح چنگاری دیجیے۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ یہیں سے عبدالکلام بن کے نکلیں گے، یہی علاؤالدین پٹی سے بچے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اگر اپنی محنت سے منہ موڑیں گے تو یہ در بدر کل کو آنے والی ہماری نسلیں در بدر کا شکار ہو جائیں گی۔ میں تھوڑا سا آپ لوگ کے سامنے مسلمانوں کے تعلیمی حالات ہیں اور روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ 2006 میں جو 400 پیج کی سچر کمیٹی رپورٹ آئی تھی، اس کے اعتبار سے جو 6 سے 14 سال کے 25% مسلم بچے وہ ہائی اسکول نہیں کرتے ہیں، تو یہ ڈراپ آؤٹ کا ریٹ ہے۔ اور ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ پرائمری ہو، مڈل ہو، ہائر سیکنڈری ہو، کسی بھی کمیونٹی جو ہندوستان میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں سب سے زیادہ مسلمان قوم کے ہیں۔ گریجویشن میں صرف 16% مسلمان ہیں۔ جو پریمیم کالج ہے یعنی کہ جو بہترین ہندوستان کے کالجز ہیں اس میں جو گریجویشن کر رہے ہیں 25 میں صرف 1 مسلمان ہے۔ اور یہ تعداد میں جو بتا رہا ہوں یہ سرکاری آنکڑا ہے، میں نہیں لکھ کر لایا ہوں، سرکاری آنکڑا ہے۔ 2004، 2005، 2006 کی جو رپورٹ ہے IIM یا IIT، اس میں جو ہے آپ IIM میں اگر دیکھیں تو صرف 1.3% صرف مسلمان IIM میں ہیں۔ IIT میں 27,161 میں صرف 894 مسلمان ہیں، یعنی کل تعداد کا 3.3%۔ جو نیشنل سیمپل سروس آفس ہے جو سینٹرل گورنمنٹ باڈی کی، نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ مسلم موسٹ بیکورڈ کمیونٹی ہے اس ارض ہندوستان کی۔ آپ اپنے آس پاس کے حالات دیکھیے کہ جو سچر کمیٹی رپورٹ آئی تھی کیا اس سے اب بہتری ہو پائی ہے؟ کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ریٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم اگر سلوشن کی بات کریں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم سلوشن کی بات کر سکتے ہیں، جیسے فائنینشیل ہیلپ۔ بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جو فائنینشیل ہیلپ کریں۔ ہم اور آپ اگر اس قابل ہوں وہ بچوں کو گود لینا شروع کریں۔ نہیں گود لے سکتے آپ گائیڈ لائن کر دیجئے، آپ ان کو گائیڈنس کریے، آپ ان کو بتائیے کہ فلاں جگہ پہ کالجز ہیں، آپ اس کورس کے بعد یہ کورس کر سکتے ہیں، وہاں کا فارم آ گیا ہے، اس یونیورسٹی میں فیس کم لگتی ہے، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں جو صاحب علم لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ بچہ جو 15، 16، 17، 18 سال سے اوپر کا ہے اور وہ ڈراپ آؤٹ کرنے کے بعد صرف گھوم رہا ہے، ان کے پاس کوئی جاب کا آپشن نہیں ہے، ہم کو ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو سنوار سکیں، اپنے گھر کے لیے بوجھ نہ بنے۔ یہ اعظم گڑھ جس کا بہت ہی تابناک ماضی تھا لیکن حال بدتر ہو رہا ہے اور مستقبل ابھی اندھیرے میں ہے۔ ہم اور آپ اگر کوشش کریں تو پھر سے وہی تابناک ماضی تھا اس کو ہم مستقبل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو اویئرنیس کیمپ کی ضرورت بھی ہے اور اسکول مینجمنٹ جو ہے وہ برائٹ اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں اور ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کریں۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اسکالرشپ دیتے ہیں، صرف ہم کو ان کی جانکاری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچے وہاں تک بھیجیں جہاں تک ہماری استطاعت ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہیں اور ان بچوں کو اپلفٹ کریں گے اور وہ جو ہے کہ ایک دن ایک روشن ستارہ بن کے چمکیں گے۔
سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم کو ہوپلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہو چکا سو ہو چکا. ہم کو آج سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ طے کریں کہ, اور یہ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں ہر فرد اگر اپنا گھر دیکھ لے, اپنے گھر کو سنوار لے, پورا معاشرہ پورا سماج سدھر سکتا ہے. اور ہم صرف بات پہ یا تنقید پہ نہ رہے, سلوشن کی طرف جائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا گھر سنوار لیا تو انشاءاللہ آنے والے 5 سال میں 10 سال میں ہر فرد اس پورے علاقے کا یہ دیکھے گا کہ ہمارے یہاں سے عالم بھی ہوں گے, تاجر بھی ہوں گے, سائنٹسٹ بھی ہوں گے, IAS PCS بھی ہوں گے, ڈاکٹر بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے. تو ہم کو صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ ہم کو آج سے محنت کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں سے علامہ شبلی النعمانی نے اپنا نام ہندوستان اور عالمی سطح پر اتنا بلند کیا ہے کہ ان کی کتابیں آج بھی اس پوری دنیا میں ریسرچ کے لیے چنی جاتی ہیں. تمام کتابیں فہرست پڑھی ہے, اور ہندوستان سے نکلنے والے عالموں کی, سائنٹسٹ کی, ڈاکٹرز کی آپ دیکھ لیجئے فہرست موجود ہے. ہم کو اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ان فہرست میں ہم اپنے بچوں کا ایک نام اور بڑھا دیں, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا اسی آب و ہوا سے پلے ہوئے علامہ شبلی النعمانی نہیں تھے, یا حمید الدین فرائی نہیں تھے؟ تو جب وہ اس پائے تک پہنچ سکتے ہیں تو کیا ہم ان کی قدموں کی دھول نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے تراشیں تو آج جگنو کی طرح ٹمٹما رہے ہیں, کل کو یہ روشن ستارے بن سکیں. دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی, پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں. جزاک اللہ خیر.